الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. جناب صدر محترم حکم صاحبان مشرقہ مربی اساتذہ اکرام ہم سفر علمی ساتھی، آج کے اس سالانہ انجمن میں موضوع عبادت ہے قرآن کریم کی فضیلت۔ حاضرین، قرآن کریم یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ یہ قرآن کریم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے 23 برس کی طویل مدت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب، جس کے الفاظ معجز ہیں، جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے، جس کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے اور جس کا اختتام سورہ الناس پر ہوتا ہے۔ اسی چیز کو واضح کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين۔ یعنی یہ قرآن کریم جس کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ رب العالمین ہے، جو قرآن کریم کو لے کر کے آیا ہے وہ روح الامین ہے، جس کے دل پر لے کر کے آیا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ حاضرین محترم، قرآن کریم کی فضیلت کو جاننے کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن کریم کس مہینے کے اندر نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا انا انزلناه في ليلة القدر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا انا انزلناه في ليلة مباركة، یعنی معلوم ہوا یہ قرآن کریم اس مہینے کے اندر نازل کیا گیا، وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل ہے۔ اس قرآن کریم کو نازل اس نبی پر کیا گیا، وہ نبی تمام نبیوں میں افضل ہے۔ اس فرشتہ نے اس قرآن کریم کو لے کر کے آیا، وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں افضل ہے۔ اس رات کے اندر یہ قرآن کریم نازل کیا گیا، وہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ قرآن کریم کی فضیلت کو جاننا ہے تو سنیے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی فضیلت کے جانب سے فرمایا کہ یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے اس کو پڑھنے والے، اس کی تلاوت کرنے والوں کے دلوں کو خشیت جاری ہو جاتی ہے، ڈرنے لگ جاتے ہیں، کانپنے لگ جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ایک ایسی تجارت ہے اس سے کبھی بھی خسارہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں تجارت کا کیا معاملہ ہے، انسان کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے، گھاٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ایک ایسی تجارت ہے جس میں کبھی بھی خسارے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنے والوں کے لیے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ان کے اعمال کی قدر کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ حاضرین محترم، قرآن کریم کی فضیلت کو جاننا ہے تو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنیے۔ وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن، اے میری امت کے لوگوں قرآن کریم کی تلاوت کرو، قرآن کا تدبر کرو، تفکر کرو۔ کیوں؟ کل قیامت کے دن تمہاری سفارش کے لیے حاضر ہو جائے گا۔ قرآن کریم پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ آپ فزکس پڑھیے، آپ سائنس پڑھیے، آپ کیمسٹری پڑھیے، آپ وگیان پڑھیے، آپ دنیا کی ساری کتابیں پڑھ جائیے، لیکن قرآن کریم پڑھنے سے صرف علم تو ملتا ہے۔
آپ دنیا کی ساری کتابیں پڑھ جائے لیکن آپ کو پڑھنے سے صرف علم تو مل سکتا ہے لیکن ثواب نہیں مل سکتا ہے. قرآن کریم پڑھنے سے ثواب ملتا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کریم پر عمل کیا جائے, قرآن کریم پر مضبوط ایمان رکھا جائے. آپ میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے, اس کے تدبر اور اس کے تفکر کرنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.